القرآن 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 المجید القرآن 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 المجید۔ بہاولپور سے فیصل آباد تک کا سفر قرآن کا سفر بن گیا۔ بہاولپور میں گھر تھا، گھر کی ذمہ داریاں، بچے اور مشن کی ذمہ داریاں۔ پھر وقت آدھا آدھا ڈیوائیڈ ہو گیا۔ وہ سفر میرے لیے زندگی کا سب سے خوبصورت سفر بن گیا۔ حالانکہ روڈز کی حالت ان دنوں بہت خراب تھی، آنا اور جانا دونوں ہی بہت زیادہ مشقت بھرے تھے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ روڈ کی طرح میرا دل رب کے لیے ٹوٹا ہوا نہیں تھا۔ اس نے ہی اس دل کو اپنے لیے ایسا بنا دیا کہ میرے لیے وہ سفر آسان ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وہی رات ہے، اتوار کی رات ہے، اور وہی یادوں کے سلسلے ہیں۔ اپنے بچوں کی جگہ میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ انبیاء اور صالحین کو یاد کرتے ہوئے رات گزارتی تھی۔ تلاوت کتنا بڑا سہارا تھی۔ یوں بھی تلاوت سنتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن وہ کیا وقت تھا؟ وہ وقت میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی تھا۔ سچی بات ہے، قربانیوں سے قرب ملتا ہے، اور جتنا انسان اپنے آپ کو رب کے آگے بچھاتا ہے، رب العزت کی طرف سے رحمت کی بارشیں ہو جاتی ہیں۔ مجھے ہر وقت وہ پھوار اپنے اوپر محسوس ہوتی تھی۔ میں سارے ہی انبیاء کے واقعات سنتی چلی جاتی تھی، لیکن خاص طور پر سیدہ مریم کے بارے میں جب میں تلاوت سنتی تو میرا دل بہت عجیب کیفیت میں چلا جاتا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا۔ کیا ہی وہ وقت تھا جب سیدہ مریم اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر
مشرقی جانب چلی گئی تھیں۔ سیدہ مریم پیدائش کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد کر دی گئی تھیں۔ دنیا کی پہلی بچی، پہلی عورت جسے اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد کیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ وہ کیسی ماں تھی جس نے اپنی بیٹی کو ہیکل میں پروان چڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا کام کرنے کے لیے آزاد کر دیا تھا۔ اور ان کی زندگی کیسی تھی؟ یہ کیسا موڑ تھا جب ان کے سامنے فرشتہ انسان کی شکل میں آیا اور خوشخبری سنائی کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہوں۔ کتنی پریشانی ہوئی تھی۔ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اللہ اکبر، آپ امیجن کر کے دیکھیے، ایک پاک باز لڑکی کے لیے، ایک حیا والی لڑکی کے لیے کس قدر مشقت ہے۔ انسان کے پاس حیا نہیں رہتی نا، تو پھر وہ رسول اللہ کی بات سچی ہے نا کہ جب تم بے حیا ہو جاؤ پھر تمہارے جو جی میں آئے کر گزرو۔ اور سیدہ مریم کے پاس حیا کی دولت تھی، اس لیے انہوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں، اور مجھے فرشتے کی بات بہت زیادہ ہیلپ کرتی تھی، آج بھی کرتی ہے۔ ایسا ہی ہوگا، ریلی کائنات کی بہت بڑی بات ہے، ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے حکم دیا ہے۔ ہاں، اس کائنات میں جو ہوتا ہے اس کے حکم سے، وہ چاہے اور کوئی کام نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کائنات میں کسی اور کا ارادہ نہیں، اس کائنات میں کسی اور کی خواہش نہیں، کسی اور کی مرضی نہیں، ایک ہی ذات تو ہے، اور اس کا کہا ہوا، اس کا ارادہ پورا ہونے کا امکان پیدا ہو گیا۔ پھر حضرت مریم کو بچے کا حمل ٹھہر گیا، کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ ہیکل میں ایک پاک باز لڑکی حاملہ ہو گئی، کیسے فیس کرتی ہوں گی، کسی کے سامنے اظہار نہیں کر سکتی ہوں گی، لیکن اللہ کی رضا پہ راضی تھیں۔ پھر وقت قریب آ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا
فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. سیدہ مریم کے لیے وہ وقت کتنا تکلیف دہ تھا، ڈیسائیڈ کرنا کتنا مشکل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں تھیں. وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر رہی تھیں، فیصلے ہوتے تو اوپر ہی سے ہیں، لیکن جو فیصلے پہ راضی ہو جائے اس کے لیے زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے. مجھے سیدہ مریم کا اللہ کی رضا پہ راضی ہونا بہت زیادہ ہیلپ دیتا تھا، آج بھی دیتا ہے اور انشاءاللہ دیتا رہے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو سیدہ مریم وہاں سے دور کے مقام پر چلی گئی، لیکن فالو اپ ہے، رحمت ساتھ ساتھ ہے. کیسے کھائیں پیئیں گی، کیسے اس وقت کو گزاریں گی؟ عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں میکے چلی جاتی ہیں ماں کی زیر نگرانی اور خاندان والوں کی زیر نگرانی. سیدہ مریم تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والے کی زیر نگرانی تھی. اسی نگرانی میں تو ہمیں زمین پر رہنا ہے، ہم انسانوں پر ہی بھروسہ کرتے رہتے ہیں. پھر کس طرح سے انہوں نے فالو کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا، فرشتے نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ کھجوریں کھاؤ اور ٹھنڈا پانی پیو. اور میں جب یہ سوچتی ہوں کہ کھجور کا تنا سیدہ مریم نے ہلایا ہوگا، ذرا آپ امیجن کر کے دیکھیے کتنا مضبوط تنا ہوتا ہے. کئی لوگ مل جائیں تب بھی تنا نہیں ہلتا. لیکن درد ذہ سے بچنے کے لیے اور تنہائی کو دور کرنے کے لیے کیسے اس عمل نے مدد دی ہوگی کہ آپ کھجور کے تنے کو ہلاؤ گی تو آپ پر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی. کبھی ہلا کے دیکھیے گا، کھجوریں ایسے نہیں ٹپکا کرتی. وہ کھجوریں رب کی رحمت تھی، اور درد ذہ کو دور کرنے کے لیے جیسے کھجور کے تنے کو پکڑنا کام آیا ہوگا، ایسے ہی کھجوروں نے کتنی ہیلپ کی ہوگی. یوں وہ وقت کٹا اور سیدہ مریم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک بچے کی ماں بن گئی. اور ہمیں قرآن یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں. وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہماری جانب سے رحمت. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. اللہ اکبر، اللہ کا فیصلہ ہے پورا ہو کے رہنے والا، اور وہ پورا ہو گیا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یوں اس دنیا میں تشریف لائے تھے. آج کی دنیا میں کتنی کنفیوژن ہے. وہ لوگ جو سائنٹیفک میتھڈ پر بیلیو کرتے ہیں، وہ لوگ جو خود سے ان کی ولادت کی تاریخ کا تعین کرنے والے ہیں. کیسی عجیب بات ہے نا. دنیا میں تو اتنی تحقیق ہو ہر چیز کے لیے، لیکن واقعاتی تحقیق ہی نہ ہو. میرے رب نے سچی باتیں کھول دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے تشریف لائے تھے. اور پھر وقت آ گیا بچے کو لے کے قوم کے پاس جانا ہے. کیسے جائیں، کیسے فیس کریں؟ حیا والی لڑکی جس کی سب بہت عزت کرتے تھے، عقیدت رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے،
اور لوگوں کا یہ رویہ انسان کو کتنا ذمہ دار بنا دیتا ہے. واپس جانا ہے، بچے کو گود میں لے کے کیا کریں، یہ چیز مجھے بہت ہیلپ کرتی تھی. ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی گائیڈ لائن. اور رب العزت نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ایک نوجوان لڑکی ہے، پاک باز لڑکی، جو گئی تو اکیلی تھی، گود میں بچہ اٹھائے ہوئے آئی ہے. قوم کے لوگوں نے کہا اے مریم، یہ تو نے کیا پاپ کر ڈالا؟ نہ تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں بدکار عورت تھی. کیا جواب دیتی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ساتھ ساتھ تھی. اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی روشنی میں وہ زندگی بسر کر رہی تھی، اور رب العزت کی جانب سے کہا گیا اشارے سے کہہ دینا میں نے چپ کر روزہ رکھا ہے. کچھ نہیں بولی، بچے کی طرف اشارہ کر دیا، اور ارد گرد والے کہنے لگے اس بچے سے ہم کیا بات کریں، یہ تو جھولے میں پڑا ہوا ہے. کبھی بچہ بھی بولا ہے، اور بچہ بول اٹھا انی عبداللہ. اللہ اکبر. ہر چیز کو وہ قوت گویائی دینے والا ہے. اس نے مجھے کتاب دی، مجھے رسول اور نبی بنایا. اللہ اکبر. عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، اور اس نے مجھے نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں. اور مجھے یہ بات اتنی زیادہ اپیل کرتی تھی، مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا، اور مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا. اور سلام مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مجھے موت آئے گی، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. سلامتی کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ایسا بچہ ملا کہ سیدہ مریم کے دل کو قرار آ گیا. ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، قول الحق، سچی بات جس میں لوگ شک کرتے ہیں. شک دور ہو جائے اور انسان حق کو پہچان لے، اس سے بڑی کیا دولت ہے. یوں یہ سفر آگے بڑھتا رہا.
الحمدللہ اس سفر میں احساس میں حدت آتی گئی اور دل کو قرار آتا گیا. الحمدللہ رب العالمین. القرآن القرآن القرآن